بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دشت میں تو اتنی آوازیں دینے پر بھی تمہیں سنائی نہیں دیا۔ اتنے غرق ہوئے تھے اس ٹائم، کوئی تمہیں پاس آ کر جھنجھوڑتا بھی تو شاید جواب نہ دیتے۔ وہ کہنے لگے، میں پہلے سے زیادہ شرمندگی محسوس کرنے لگا۔ مجھے دیکھ کر وہ بولے، شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر گاڑی سے نہ اترتے تو کبھی بھی ان شہداء کی ہڈیوں کو نہ دیکھ پاتے، اور وہاں اتنی ٹھنڈ تھی کبھی وہ نظر نہ آتے اور ہم نماز پڑھ کر نکل جاتے۔ تمہیں ڈھونڈتے ہوئے وہ شہداء مل گئے۔ اب کہ انہوں نے بھی سر جھکایا اور آنسو پینے لگے۔ شہداء، ہم شرمندہ ہیں۔ قصہ 48۔ وہ اسی طرح مسکرائے اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولے، وہ لوگ جو مائن کے میدان میں شہداء کو ڈھونڈنے جاتے ہیں یا ہمارے لیے مخبری کرتے ہیں، ان کا منہ بھی مضبوطی سے بند رہنا چاہیے۔ شکنجے اور جیل میں چاہے کتنی مصیبتیں اور آزار انہیں پہنچائے جائے، ان کا منہ نہیں کھلتا۔ اب تو تم بھی اس گروہ میں شامل ہو گئے ہو۔ تم نے شہداء کو ڈھونڈا ہے، اب تمہیں رازدار بھی ہونا پڑے گا، ورنہ تو میری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ آپ اپنے والدین کے سامنے شہداء کو ڈھونڈنے کی کہانی سنائیں گے اور پھر شاید میرا کٹا ہوا سر آپ کو دیکھنا پڑے۔ ان کی اتنی لمبی تمہید پر میں ہنسنے لگا۔ ہم گاڑی کی طرف چل پڑے۔ سچ ایک بات پوچھنا چاہ رہا تھا، تم نے کس سے سیکھا کہ آسمان دیکھ کر خانہ کعبہ کا رخ کیسے ڈھونڈا جا سکتا ہے؟ میں نے بھی انہیں دیکھا، کیا بتاتا کہ اس رات کیا ہوا تھا۔ میں بھی مسکرایا اور بولا، نہیں، مجھے نہیں آتا، بس میرا احساس تھا کہ قبلہ اسی طرف ہوگا۔ آخرکار میں واپس گھر آ ہی گیا۔ پورے کمرے میں فٹ بالز کی پوسٹر لگے ہوئے تھے اور گاڑیوں کے۔ میں نے بھی جنون سے شہداء کی پوسٹر خریدے تھے، لیکن اب دیوار پر میری پوسٹرز کے لیے جگہ نہ تھی۔ میں نے ٹیب اٹھائی، آنکھیں بند کی اور پوسٹرز میں سے ایک پوسٹر کو باہر نکالا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس سفر کا یہ خاص احساس مجھ سے جدا ہو، اور سب چیزیں اور جو واقعات تھے کہیں انہیں بھول نہ جاؤ۔ ان دنوں حشمت اللہ آمین کو نہ جانتا تھا، صرف ان کی تصویر اور پوسٹر ہی دیکھا تھا۔ میں کھڑا ان کی تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ واقعی کیا ممکن ہے کہ ایک دن میں بھی ایک بڑا انسان بنوں، آپ کی طرح ایک بڑی شخصیت بن سکوں؟ اگلی رات تھکن اور خوشی کے ساتھ گھر واپس آیا، کیونکہ اب مکمل کام سیکھ چکا تھا اور اب فائنل امتحان بھی ہونے والے تھے، اور اس بات کی خوشی تھی کہ اب کوئی نیا کام سیکھوں گا پوری انرجی کے ساتھ۔ کمرے میں آیا اور الماری کی طرف گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، غصے کے مارے رونا آنے لگا۔ میرے پوسٹر کو کس نے پھاڑ دیا تھا؟ میں ناراضگی اور غصے سے بھرا کمرے سے باہر آیا۔ کس نے میرا پوسٹر پھاڑا ہے؟
امی حیرت سے کچن سے باہر آئی۔ کون سا پوسٹر؟ میں الہام کی طرف مڑا۔ وہ ڈر کر بولی، میں تمہارے کمرے میں نہیں جاتی، جب بھی جاؤں سعید مجھے مارتا ہے۔ میں نے سعید کی طرف دیکھا۔ وہ بڑی خاص مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھ کر بولا، کیا ہے؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ تمہاری الماری سے کچھ لینے گیا تھا، میرا ہاتھ لگ گیا، وہ پھٹ گیا۔ ایسے جیسے وہ اپنی باتوں سے میرا خون پی رہا تھا اور میں غم و غصے سے جل رہا تھا۔ میری حالت بہت خراب تھی۔ غلطی سے ہاتھ لگا، جو خود کہہ رہے ہو تمہیں خود اس پر یقین آئے گا؟ جہاں میں نے چپکایا تھا وہاں کیسے غلطی سے تمہارا ہاتھ لگ گیا؟ وہ بھی کہ پوسٹر لیمینیٹ تھا۔ میں غصے میں بول رہا تھا۔ وہ لاپرواہی سے بولا، تمہیں تو فریم بنانا آتا ہے، فریم بنا کر پوسٹر لگا لیتے تاکہ اس پر ہاتھ نہ لگے۔ امی آگے آئی، بولی، سعید شرم کرو، بجائے معافی مانگنے کے اب اس کو اور تکلیف دے رہے ہو۔ سعید بھی ہر نرمی سے بولا، میں نے کچھ غلط نہیں کیا کہ معافی مانگوں، وہاں کیوں چپکایا اس نے پوسٹر؟ اس کی ان باتوں سے میرا غصہ اور زیادہ ہو رہا تھا۔ اب کہ میں بولا، تم بہت ہی بدتمیز ہو، بغیر اجازت کے میری الماری کھولی، پھر پوسٹر پھاڑ دیا۔ اب بھی تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا کہ تمہاری حرمت کی وجہ سے، اور تم ہو کہ حرمت؟ وہ ہنسا، تمہاری حرمت کی مجھے ضرورت نہیں، کیا کر لوگے؟ میں نے جان بوجھ کر پھاڑا ہے، میرا دل کر رہا تھا، دوبارہ لگاؤ گے تو دوبارہ پھاڑ دوں گا، دیکھتا ہوں تم کیا کر سکتے ہو۔